السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے محفوظ ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی خبر تو خیر باہر کی ہے۔ یہ باہر سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوں وہ چیز، کیونکہ آپ نے پرسوں کی ویڈیو دیکھی تھی قطر اور کویت نے جو ان کے اوپر جو کارروائی کی ہے۔ ابھی جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ کو بھی بیچ میں لے لیا ہے، کیونکہ جو کارروائی کرنی تھی اس سنیاسی، اس ڈھونگی، اس چندی چور، اس بونے، اس جوکر، اس ہگرے، اس ٹھہر کے ہگنے والے اور حق کے نہیں دھونے والے کے اوپر، بندر کی نسل کے اوپر، اس کے اوپر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ سپریم کورٹ کوئی کمی نہیں کر رہا، سپریم کورٹ اتنے سخت اقدامات اس کے لیے کیے ہوا ہے، نہ انہیں کوئی جلسہ کر سک رہا، کوئی سبھا نہیں کر سک رہا اور کوئی اسپیچ نہیں دے سک رہا انہیں، یعنی اس کے اوپر سارے ایسے چیزیں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ کو گمراہ کر کے اس نے آیا، وہاں سے وہ لوگ سیدھا سپریم کورٹ کو بھیجے تھے، وہ لوگ 27 قسم کے چھان بین کرنے کے لیے، لیکن ہو رہی ہے۔ لیکن کام ہمارے کورٹوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جب سے یہ سی جی آئی چندرچوڑ جو سپریمو ہے، سپریم کورٹ کے جو جج ہے، چیف جسٹس، انہوں نے جو کام کیا ہے، جو ڈیسیشنز لیے ہیں، جو ججمنٹ دیے ہیں، وہ قابل فخر ہے، قابل تعریف ہے، اور تمام مسلمانوں کا تو دل انہوں نے جیت لیا ہے ایک طرح سے، اور ان کے ہر جگہ دنیا میں چرچے چل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ابھی جس طریقے سے سنیاسی جو وہ پرسوں گر کے ناٹک کرا وہاں پہ، یا نوٹنکی کرا، یا واقع گر گیا انہیں، اور ابھی تک وہ دواخانے میں ہے، ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، وہ زیر علاج ہے بول کے پتہ چل رہا ہے، اور واقع انہیں پہلی مرتبہ سچ مچ گرا ہے، سچ مچ کی چکر آئی ہے۔ جب لوگوں کو چکر دیتے تھے مزہ آتا تھا، ان کو بہت مزہ آتا، اپنے آپ کو بہت بڑے تاناشاہ اور بہت بڑے بدماش سمجھتے تھے۔ اب جب ان کے اوپر بیت رہی ہے تو ان کو احساس بھی ہو رہا، درد بھی ہو رہا اور تکلیف بھی ہو رہی۔ اب انہوں چیخ رہے، چلا رہے، لیکن کوئی سن رہا نہیں۔ لیکن اس بیچ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کل حادثہ پیش آیا ٹرین کا اڑیسہ میں، جو 3 ٹرینیں ایک ساتھ مارے، جو ابھی تک تقریباً 800 آدمی کے اوپر ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یہ گودی میڈیا، یہ ٹٹی میڈیا، یہ گو کی میڈیا 350 400 بتا رہی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کے اوپر جس طریقے سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، جو آواز اٹھائی تھی میں نے 20 لاکھ ہلاک لوگوں کو اور جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ دینے کی، لیکن انہوں 5 لاکھ ہلاک میں سے دیتے گئے، 2 لاکھ روپے زخمی ہے سو والوں کو دیتے گئے اور علاج اچھا کرتے گئے۔ وہ چیز پہ جو ہے سو کوئی تیار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی بات جو بتایا گیا وہی دینا ہے ان کو، پہلی بات۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں، اس وقت سنیاسی جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، وہاں پہ پوری ملٹری، تقریباً ملٹری کے کمانڈرز اور پولیس کے بڑے آفیسرز تعین کر دیے گئے ہیں، تاکہ وہ جیسا ہی صحیح ہوگا، رپورٹ آئے گی اس کی صحیح ہوگا انہیں، تو اس کو سیدھا گرفتار کر کے دوبارہ اس کو کورٹ میں لے جانے کا ہے۔ جبکہ کورٹ کے جج کی ٹائمنگ کچھ بھی رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر پہ بھی اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں، آن لائن بھی دے سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اب انہیں سارے چیزیں اس کے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب فیصلہ دینے کا ٹائم آیا تھا، انہوں چکر کھا کے گر گئے، سر پہ مار پڑا ان کے،
سمجھے؟ یہ نوٹنکی تو ایک زمانے سے ہم لوگ تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم تو یہ جس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، یہ سارے چیزوں سے ہم واقف ہو چکے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن کوٹ ثبوت مانگتا ہے، کوٹ حقیقت مانگتا ہے، سچائی مانگتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کے باوجود ایسی کوئی حرکت کوٹ نہیں کر سکتا، ایسا ججمنٹ نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس پختہ ثبوت نہیں بنتے، پختہ ثبوت نہیں بنتے. جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ گمراہ کر رہا ہے، انہیں بیوقوف بنا رہا ہے، یہ چندی چور ہے، یہ 2% کا ہے، اس کی ذات کا، اس کی نسل کا، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ کتنے گناہ کے آئے ہوئے ساری چیزوں سے علم رکھتا ہے کوٹ، لا علم نہیں ہے. اس کے باوجود قانون ثبوت مانگتا ہے، بولتے ہیں نا ویسا ہے. لیکن یہ سارے ثبوت اب پختہ ہو گئے ہیں، سارے ثبوتیں کورٹ کو مل چکے ہیں، صرف ان کو سزا دینے کا انتظار ہے. اب اس بیچ جو ہے بچنے کے لیے انہوں کوششیں لاکھ کر لیں دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ساری نظر یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا. وہ ہاسپٹل کو پورے ملٹری کے بڑے کمانڈرز اور بڑے آفیسرز پولیس کے سارے گھیر لیے ہیں، پورا ان کے بندوبست میں ہے، نہ انہیں بچ سکتا، نہ ادھر سے بھاگ سکتا، نہ ادھر سے جا سکتا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، اس سے ملنے کے لیے کوئی بڑا منتری نہیں آیا. ان 2 دنوں میں کوئی بڑا منتری نہیں آیا، کیونکہ معلوم ہے اگرچہ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی خیریت لینے کے لیے، تو انہوں بھی شامل ہے، سب پتہ چل جاتا نا بھائی. ہر کوئی بچنے کی چکر میں اور اس سے دوری بنانے کی چکر میں، لیکن وہ دوری بننے والی نہیں ہے. کیونکہ انہوں جو گناہ کرے، جو تکلیفیں دیے اور جو کیسز ہیں ان کے اوپر، اس میں ان کا بچنے کا 0% چانس ہے، 0% چانس ہے، 100% چانس ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو تاکہ یہ نست نابود ہو جائے، یہ خاک میں مل جائے، یہ گٹر میں مل جائے. کیونکہ یہ گٹری جانور، یہ گندی نسل کا کیڑا، یہ بہت بڑا زہریلا کیڑا ہے. ہر ٹائم مسلمان، ہر ٹائم اسلام، مسلمانوں کو کیسا مٹانا، اسلام کے خلاف کیسا بولنا، ان کی جو بنائے ہوئے تھے اب انہوں بھی بیچ میں نہیں آ رہے. اب دیکھ لیے نرسنگ آنا سرسوتی، گٹری جانور جو تھا، گٹری کیڑا، اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، کہاں گیا اب؟ اور انہیں کہا گیا نارائن گائے وسیع رضوی، اس کی جنپت کا انڈا، اس کی کتنا زہر کھولا تھا، نعوذ باللہ. یہاں تک کہ ہمارے قرآن کی آیتیں چینج کرنے کی مانگ کی تھی اس نے، آج خود مٹ گیا، خود چینج ہو گیا، اسلام سے بھی باہر ہو گیا، دنیا سے بھی لاپتہ ہے انہیں. اب اس کا کوئی پتہ بھی نہیں مل رہا. اب چراغ لے کے ڈھونڈے بھی تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے ارے زہریلو، ارے پاکھنڈیوں، ارے چندی چوروں، اسلام کو جب مٹانے کی بات کریں گے یا اسلام کے خلاف رہیں گے یا مسلمانوں کے خلاف بولیں گے، تمہاری نسل مٹ جائے گی، تم کدھر کے بھی نہیں رہیں گے، یہ بات یاد رکھو. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت عظیم خبر ہے کہ اس حرامی کو انشاءاللہ بہت جلدی سزا ملنے والی ہے. اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اور خوشخبری، بابری مسجد کے اپڈیٹ نہیں دیکھے آپ لوگوں کو، کافی ٹائم ہو گیا، اس کی نیوز بھی آئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دکھائی جائے گی، وہ ویڈیو بھی بتائی بھی جائے گی آپ لوگوں کے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ان کے گھنونی چہرے جس طریقے سے بے نقاب ہوئے ہیں، اب آپس میں لڑ کے جو مر رہے ہیں یہ لوگ، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا. ان کی یہ نوٹنکی چل رہی، چلنے دو. ہم کو آم کھانے سے مطلب ہے، کھٹلیاں گننے سے نہیں.
جتنا ہو سکتا رسال کھاؤ، پدہ رسال کھاؤ، حمایت کھاؤ، ملکہ کھاؤ، کنزا بھی کھاؤ، مزے کا کھانا چاہیے۔ اب ان کا حال یہی ہونا چاہیے گٹری جانوروں کا جو ہو رہا ہے ابھی۔ اب یہ لوگ آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو بیوقوف بنا کے لوگوں کو کسی کے منگل سوترا، کسی کے کچھ لے کے کروڑہا روپیہ جو کھا گئے، اب اس کا بھی حساب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بھی دینا پڑے گا ان کو۔ خالی جو ہے سو اپنی غلطی کی جو کرے گناہ انہوں خالی وہ سزا ملنے کا نہیں ہے۔ اب یہ جو کھائے وہ بھی واپس کرنا ہے، اور سب آپس میں یہ لوگ جو لڑکے جس طریقے سے مر رہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو، وہ بھی دیکھیں گے آپ لوگ۔ ویٹ اینڈ واچ، تھوڑا سا انتظار کریے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ پکچر بھی صاف نظر آ جائے گی، کیا ہوا، کہاں تک ہوا اور کہاں تک ہو رہا اور کیا ہوگا، یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے گی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ یجزیکم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔